ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا، رعایا کے حق میں بہت اچھا تھا۔ چنانچہ تمام رعایا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیتی تھی۔ اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی تحفہ دیا جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے اور ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو تم اس کے لیے یہ پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز پسند آ گئی اور اس نے اپنے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور اپنے گدھے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس راستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فرحت بخش ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو بھی قبول کر کے اسے انعام سے نوازا۔ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت اور عقیدت اور بڑھ گئی۔ تو دوستو، ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جو ٹوٹی پوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھی سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ مالک الملک نہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور پر بیش بہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری عاجزانہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے، آمین۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے اسے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے،
مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر نہ سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی نہ سمجھو۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ حالات و واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے، انسان کے اندر اچھے برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ اپنا موازنہ کسی سے بھی مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں حرام میں شرم کریں، کیونکہ ہم نے اللہ پاک کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہیں۔ رشتہ جب آنسو صاف کرنے کے بجائے آنسو دینے لگ جائے تو سمجھ جائیں اس رشتے نے اپنی عمر پوری کر لی۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بلائی آپ کے اخلاق سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے، جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت نہ سمجھ سکیں تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے، بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں، اچھے وقت کا انتظار کریں، بس فکر کریں تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔